افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جس وقت آپ کو نور پر براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، لیکن آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن حکیم ہے، کیونکہ معجزہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے عقلیں عاجز آ جاتی ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام کا معجزہ بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں ایک سورت یا ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن حکیم آقا علیہ السلام کے تمام معجزات سے بڑا ہے۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے ہمارے لیے، کہ قرآن اپنے سامع اپنے مخاطب سے اس طرح گفتگو کرتا ہے جیسے اس مخاطب کا مزاج ہوتا ہے، جیسے اس مخاطب کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے، قرآن اس سے اسی طرح گفتگو کرتا ہے۔ یعنی اگر قرآن کوئی صبر والا قرآن سے مخاطب ہے تو صبر والے کو کہے گا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شکر والا قرآن سے مخاطب ہے تو شکر والے کو قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے زیادہ عطا کرے گا۔ اگر کوئی کافر اور فاسق جو ہے قرآن سے مخاطب ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کو یہ کہے گا کہ تم ایمان لے آؤ۔ اگر کوئی منافق قرآن سے مخاطب ہے تو قرآن کہے گا کہ تم نفاق چھوڑ دو۔ اگر کوئی فاسق و فاجر جو ہے وہ قرآن سے مخاطب ہوگا تو قرآن اس کو کہے گا کہ تم تائب ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ مزاج انسان کا جو ہوگا اس کے مطابق قرآن اس سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی لیے ہر ایک کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ھدی للمتقین، یہ صرف ہدایت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس کو پڑھنے والے بہت زیادہ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ تو اس لیے قرآن سے وابستہ ہو جائیں، اور قرآن سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ قرآن کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں، جو صوفیاء، جو اولیاء، جو علماء کرام، جو ہمارے اسلاف قرآن پر عمل کرتے آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی وابستہ ہو جائیں تاکہ ہمیں قرآن سے صحیح راستے کا تعین مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جی پروگرام کا آغاز کریں گے اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پیرزادہ صاحبزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ جی سعادات ہیں، آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ میری مراد علامہ پیر شہباز سیفی صاحب سے ہے، ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں جی، وہ پروگرام میں شامل ہوئے اور وہ آج آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے، آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے، جس طرح آپ ہمارے پروگرام کے پیٹرن سے واقف ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور بارہا ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ جب آپ کی کال ہم سے مل جائے تو اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں، میوٹ کر لیا کریں، کیونکہ اس سے ڈسٹورشن ہوتی ہے اور آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے کائنڈلی بار بار ہمیں جو ہے وہ گروپ کے اندر سے بھی کہا جاتا ہے، پیچھے بیک اینڈ سے بھی کہا جاتا ہے کہ ٹی وی کا والیوم بند کر لیں، لیکن بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ ٹی وی کا والیوم بند نہیں کرتے، اس سے ہمیں سوال سمجھ نہیں آتا، پھر ہمیں جواب دینے میں دقت ہوتی ہے۔ تو ہم تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں، اور اگر آپ کے زیادہ سارے مسائل ہوں تو پھر آپ ہمیں کوئی خط لکھ دیا کریں یا واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دیا کریں تاکہ ہم اس کا آپ کو جواب دے سکیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کی بات جو ہے وہ ہماری لائن کے ساتھ آپ کی لائن مل گئی ہے اور آپ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سوالات کو لکھ لیا کریں، اور جو جواب دیا جائے اس کو بھی لکھ لیا کریں۔ اور اگر کچھ جواب آپ کو سمجھ نہ آئے اور وقت نکل جائے تو یہ پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو جاتا ہے اگلے دن، تو آپ اس کے اوپر بھی اپنے سوال کے جواب کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی پروگرام کے اندر کالز کا آغاز کریں گے اور پہلی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ایمان فاطمہ ہے، اور میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں اور وہ میرا نہیں ہونا چاہتا، اس سے میرا نام زینب فاطمہ پتہ ہے۔ آپ مجھے کوئی بتائیں حال اس کا۔ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں۔
शाहिदा जिससे आप शादी करना चाहती हैं उनका नाम क्या है? हसाम, मोहम्मद हसाम। चलें आपको बताते हैं जी। ये सवाल किया जी कि वो पसंद की शादी करना चाहती हैं और कोई हल बता दें ताकि उनके माँ बाप भी, इनके माँ बाप भी राज़ी हो जाएं। इस हवाले से पीर साहब से पूछते हैं जी। हुजूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया शमसी साहब। मेरा बेटा, सबसे पहली बात ये है जो आपने सवाल किया है कि अगर आपके माँ बाप राज़ी नहीं होंगे, आप माँ बाप से बढ़कर अपनी मर्ज़ी और तजावुज़ करेंगी, तो इसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप अपने माँ बाप की रज़ा में शामिल हो जाएं और जैसे वो राज़ी हों वैसे करें। नंबर 2 ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें और 2 रकत नमाज नफल बराए हाजात रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद पढ़ें। कोई वजीफ़ा आपने नहीं पढ़ना, 2 रकत नमाज नफल बराए हाजात पढ़ें और अपनी हाजत को अल्लाह के सपुर्द कर दें और अल्लाह के हुजूर में दुआ करें कि परवरदिगार आलम जो मेरे लिए बेहतर है वो कर दे। और जैसे आपके माँ बाप राज़ी हों उनकी रज़ा में रह कर आप अपनी शादी करें, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आप सुकून में रहेंगी इंशाअल्लाह जी। जिस तरह आपको पीर साहब ने मशवरा दिया है, आप माँ बाप की रज़ा में राज़ी रहें। अल्लाह ताला आपके ऊपर जो है अपना ख़ास फजल व करम फरमाए जी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी अब्दुल कयूम। कहाँ से बात कर रहे हैं मेरे भाई? जिला रहीमिया खान से। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? अब मैं अपनी नौकरी की वजह से परेशान हूँ, बहुत सारी तकलीफों मैंने झेली हैं, बेहद परेशान हूँ। मैंने सरकारी नौकरी में बहुत अप्लाई किया है, बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा कोई वजीफा बताएं जिसके लिए मुझे आसानी काम हो सके मेरा। अभी भी आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है मेरे भाई? जी अभी आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है? जी अप्लाई के लिए जी भेजे हुए हैं कागज। अच्छा, अपनी वालदा का नाम बताएं। अल्लाह बताई। अच्छा, आपकी उम्र कितनी मेरे भाई? इस वक्त तकरीबन 40 साल है। 40 साल है। तो आप तो ओवर एज नहीं हो चुके इस हवाले से, गवर्नमेंट जॉब के हवाले से? जनाब मेरी उम्र के तो बहुत सारे हो चुके हैं ना। हाँ, लेकिन मैं तो पहले से ही करता था, वो कह रहे थे कि हो जाओगे, अभी तक नहीं हुआ ना, इसीलिए तो अप्लाई तो कर रहा हूँ ना, कोशिश तो करनी चाहिए। चलें जी आपको बताते हैं। आप प्रोग्राम देखिए, शुक्रिया आपने कॉल किए जी। शहबाज सैफी साहब, अलामा साहब आपको रहनुमाई कर देते हैं इस हवाले से, कोई वजीफा आपको बता देते हैं जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे भाई, आपने जो सवाल किया है, यकीनन हर शख्स की कोशिश होती है कि उसे अच्छी से अच्छी जॉब मिले। तो प्यारे भाई, हम भी दुआ गो हैं आपके लिए, अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर सबब लगाए आपके लिए। लेकिन एक बात ज़हन नशीन फरमा लें, रिज़्क़ देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है और मेरा रब जिसे चाहे जैसा रिज़्क़ चाहे मेरा रब अता फरमाता है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमारा अपने मालिक और खालिक के साथ ताल्लुक़ कितना है और किस हद तक हम उसके अहकामात की पैरवी करते हैं। ये सारी उलझनें सुलझ जाएंगी अगर आप अपना ताल्लुक़ अपने मालिक और खालिक से मजबूत कर लें। मैं एक वजीफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, वो करें और नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रिज़्क़ के बेपनाह दरवाज़े खोल देगा। आपने नमाज की पाबंदी करनी है और नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िआ पढ़ने का मामूल बना ले और हर नमाज के बाद 40 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। अगर कोई नमाज रह जाए तो जब कज़ा करेंगे उस वक़्त ये आपने पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये 2 चीज़ें नमाज की पाबंदी के साथ, ये 2 वज़ाइफ आप शुरू कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल और करम से आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह जी। हम दुआ गो हैं और जिस तरह आपको पूरा वजीफा बताया, रिस्क का मालिक तो जाहिर है अल्लाह ताला और तकसीम भी रब फरमाता है। आप इस तवक्कुल के साथ इस वजीफे पे अमल करें, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देगा जी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजाज है जी। जी जी। रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ जी।
سر میرا بھائی ہے، وہ تقریباً عرصہ سال ڈیڑھ سے گھر میں ہے، اور وہ اس نے بہت جگہوں پہ اپلائی کیا ہوا تھا، تو کسی بھی جگہ پہ سنوائی نہیں ہو رہی اس کی۔ کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام جی محمد سجاد ہے۔ محمد سجاد۔ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ نظام بیگم۔ اچھا، تو کتنے عرصے سے بے روزگار ہیں وہ؟ یہ تقریباً سال ڈیڑھ سے بے روزگار ہے جی۔ پہلے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتا تھا، تو یہ ابھی سال ڈیڑھ ہو گیا وہ فارغ ہو کے گھر میں بیٹھا ہے جی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے تو بھیا، اس نے بہت جگہوں پہ اپلائی کیا، تو کسی بھی جگہ پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ چلیں اللہ کرم کرے گا جی۔ پروگرام دیکھیے آپ، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ پیر صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ جی حضور۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے ضمناً اس کے جواب میں یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں۔ ہمارا مین جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کریں، اور جب اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ دو صورتیں ہیں، ایک صورت محمد ہے 26ویں پارے میں، یہ اپنے بھائی کو کہیں کہ 11 دن نماز ظہر کے بعد پڑھیں، اور تصور کے ساتھ اور مقصد اپنا ذہن میں رکھ کر۔ دوسری صورت واقعہ ہے کہ وہ نماز مغرب کے بعد پڑھیں، اور اس کو معمول میں رکھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ رزق کی فراوانی کے لیے یہ بہت خوبصورت صورت ہے کہ جب اس کو روٹین میں پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرما دے گا۔ تو یہ دو وظیفے کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی کو کہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، سرکار پر جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعائے خیر کریں۔ جی جزاک اللہ جی۔ پھر صاحب نے آپ کو بتایا ہے اس حوالے سے، آپ اپنے بھائی کو یہ بتائیں، اس کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ نور محمد جی۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں نور محمد بھائی؟ پشاور سے جی۔ جی کیا پوچھیں گے؟ میں سرکار کا مریض ہوں جی۔ اچھا جی، کب سے؟ 18 سال ہو گئے بیمار ہوں، منجی پہ لیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ پیر میں بہت درد ہوتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ کوئی وظیفہ بتائے جی۔ میڈیکل چیک اپ کرا رہے ہیں آپ ریگولر؟ ہاں جی ہاں، آپ پیروں میں حرکت ہے، درد بہت کرتا ہے جی۔ اچھا چلے اللہ خیر کرے گا جی، آپ کو بتاتے ہیں۔ شکریہ آپ نے کال کی، آپ کو بھی جواب دیتے ہیں۔ اس صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی حضور آپ بتائیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اور یقیناً آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا کہ یہ جو تکلیف ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے آپ کو شفا عطا فرمائے، دعا گو ہیں۔ ساتھ میں ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں، سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ پڑھ لیں۔ مبین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ لفظ مبین سورہ یاسین شریف میں آیا ہے، تو پہلا جب لفظ مبین آئے تو وہاں پہ آپ نے رک جانا ہے، اور پھر شروع سے آپ نے سورت سے شروع کرنا ہے۔ اگلی بار آپ نے اس مبین سے آگے اگلے دوسرے مبین تک پڑھنا ہے، اور وہاں پہ جا کے رک جانا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے پوری سورت کو مکمل کرنا ہے 7 مبین کے ساتھ۔ اسے پانی پہ دم کر لینا ہے، اور ہر نماز کے وقت آپ نے اس میں سے پانی پینا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت سورہ فاتحہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ پھیر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی ان بابرکت سورتوں کی برکت سے آپ کو صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرمائے گا انشاءاللہ جی۔ جزاک اللہ جی۔ علامہ صاحب نے آپ کو بتایا یہ وظیفہ، آپ اس کے اوپر عمل کریں اور کوشش کریں کہ اس کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شک بہت جلد جو ہے وہ صحت کی نعمت سے جو مالا مال کر دے گا، اور آپ کی اس بیماری کو دور کر دے گا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور بعض اوقات جو وظیفہ ہم بتاتے ہیں کسی خاص بندے کے لیے ہوتا ہے، خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ کوئی وظیفہ ایسا ہوتا ہے جو بالعموم ہوتا ہے، تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، دوسرے اس پر بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کلیم اختر۔ جی سلیم بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے پتا کرنا ہے، بھائی کا استخارہ کروانا ہے، اس کو پیکنگ کے ویزے کے لیے دبئی بھیجنا ہے۔ اچھا کیا نام ہے ان کا؟ محمد علیم اختر۔ ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟
सुगरा बीबी। तो ये पहले भी कभी अप्लाई किया बाहर के लिए कि पहली दफा? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम किया है। अच्छा, चले आपको बताते हैं। शुक्रिया आपने कॉल की। पीर साहब आपको इस हवाले से गाइड कर देते हैं कि वो आपके लिए कैसा रहेगा, उनसे पूछते हैं। जी हुजूर। जी इंशाअल्लाह मेरे भाई, रिज़्क़ के लिए या अपने किसी और नेक मकसद के लिए हिजरत करना भी अच्छी बात है, और वो हिजरत करें, जाएं इंशाअल्लाह। अगर उनका वीज़ा लग जाता है और वो जाएं, उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ उन्हें कहें कि हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूशी पढ़कर या लतीफ़ों की एक तस्बीह पढ़ लिया करें। ये अभी से वजीफ़ा जो है इसको शुरू कर दें और नमाज की पाबंदी करें, और इंशाअल्लाह उनके लिए बेहतर है। अगर वीज़ा लग जाए तो वो जा सकते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। पीर साहब ने आपको बताया, आपके लिए ठीक रहेगा। वजीफ़ा जो आपको बताया उस पर आप अमल करते रहें, इसको कंटिन्यू रखें, अल्लाह ताला खैर करेगा। और कोशिश किया करें कि ये जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं उनके साथ फ़राइज़ की जो है वो निगहदाश्त ज़रूर किया करें। फ़राइज़ को ना छोड़ा करें, क्योंकि फ़राइज़ के बगैर जो है आपको वज़ाइफ फ़ायदा नहीं दे सकते। इसलिए कोशिश किया करें कि नमाज़ों की पाबंदी, ज़ोम व सलात के पाबंद रहें। इससे हमारे ऑटोमेटिकली तमाम मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं पीर साहब से बात करना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए ना बार के लिए अप्लाई किया था। अच्छा तो जी। 2 महीने हो गए हैं, कागज जमा कराए हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो मैं कुछ वजीफा पता करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या नाम है बेटे का? रमीज इजाज। और आपका क्या नाम है? नसीम इजाज। अच्छा, तो ये कहाँ के लिए अप्लाई किया आपने, कौन से मुल्क के लिए? इंग्लैंड के लिए। अच्छा, चले पढ़ने के लिए जाना कि वैसे उन्होंने काम किया? वैसे जाना है, वैसे काम के लिए। चले आपको बताते हैं। शुक्रिया आपने कॉल किए। आपको लामा साहब बता देते हैं, आप उनसे रहनुमाई ले लेते हैं। जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन, यकीनन होता वही है जो मेरा रब चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत शामिल हाल हो जाए तो बहुत सारे मामलात और परेशानियाँ वो हल हो जाती हैं। आप वालिदा हैं, यकीनन आपकी दुआ बेटे के हक़ में कबूल होगी। आप बेटे के लिए दुआ किया करें, और साथ में एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बेटे से भी कहें और आप भी वो वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े से आसानियाँ पैदा फरमाएगा, और ये के जो मामलात हैं उनमें आसानियाँ हो जाएंगी। और आपके बेटे के हक़ में अगर बेहतर है तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर जाएगा अल्लाह के फज़ल और करम से। आपने करना ये है कि हर नमाज के बाद या मुसब्बिबल असबाब, इतना ये जुमला आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। और अपने बेटे से कहिएगा कि वो हर नमाज के बाद, नमाज की पाबंदी तो ज़रूरी है, और वो सिर्फ हमारे कहने पे नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की ताबेदारी करते हुए हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा वाज़े तौर पे ये हुक्म फरमा दिया है कि ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक, कि रिज़्क़ के बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, रिज़्क़ तो हमने अता करना है। वअमुर अहलका बिस्सलात, कि अपने अहल व अयाल को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें। तो नमाज की पाबंदी तो हमने हर सूरत करनी है। इससे हमारे यूं समझें कि 90% मसाइल हल हो जाएंगे। उसके बाद फिर वज़ाइफ की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला आसानियां मजीद पैदा फरमा देगा। तो बेटे से कहिएगा वो निअमल मौला व निअमन नसीर 100 मरतबा नमाज के बाद पढ़े, और आप या मुसब्बिबल असबाब पढ़ें हर नमाज के बाद 100 मरतबा। इंशाअल्लाह आपका बेटा जरूर बाहर जाएगा। जज़ाकल्लाह जी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने इस्तग़फ़ार सुनाना है। जी, थोड़ा सा ऊंचा बोले मेरी बहन। मेरा नाम अमरीन है। जी हेलो। जी जी, आवाज आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए आप, मेहरबानी। मैंने कहा मेरा नाम अमरीन है, मैं सकोदा से बात कर रही हूँ। जी जी। और मेरे शोहर का नाम इल्ताफ है। अच्छा जी, ठीक है। तो वो ना दूसरी शादी का इरादा रखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इस्तिखारा करके बताएं। वो दूसरी शादी तो नहीं करेंगे, मेरे 3 बच्चे हैं, और मुझे कोई वजीफा भी बताएं कि वो दूसरी शादी ना करें। अच्छा, आपके बच्चे हैं, औलाद है? 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो वो दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं इम्तियाज साहब? पता नहीं। अच्छा, वो किसी को पहले पसंद करते थे। अच्छा, तो वालदा का नाम बताएं इम्तियाज साहब की। किसकी वालदा का? इम्तियाज साहब की वालदा का नाम। इंसाफ है उनका नाम, इंसाफ है। चले आपको बताते हैं जी। शुक्रिया आपने कॉल किए जी। परेशान है, परेशानी का हल ढूंढते हैं, पीर साहब से पूछते हैं इस हवाले से। जी हुजूर। देखें मेरी बहन, आप इस तरह करें कि शरन भी
اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے لیے وظیفہ کر سکتی ہیں کہ اور اپنے حقوق بھی مانگ سکتی ہیں کہ وہ آپ کے حقوق پورے کرے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یا ظاہر ہو یا باطن ہو پڑھیں. ایک تسبیح یا ظاہر ہو یا باطن ہو کی ہر نماز کے بعد پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے اور وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے حقوق پیدا کرے. دوسری جو شادی کی بات کر رہی ہیں وہ تو اب ایک سپریٹ ایشو ہے کہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن آپ اپنے مطالبے کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ کہ جب آپ کے وہ حقوق پورے کرے گا تو مے بی کہ وہ دوسری سیکنڈ میرج سے وہ رک جائے. جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی. آپ کو بتایا میری بہن، آپ اس پہ کار فرما ہو جائیں، اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد سعید بات کر رہا ہوں. محمد سعید صاحب پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں، مہربانی آپ کی. جی آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے. جی جی پوچھئے سعید صاحب، پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ان کی لائن ڈراپ ہوگی اور لائن ڈراپ ہونے کی وجہ ٹی وی کا والیوم اونچا تھا تو ان کی آواز ہمیں تک نہیں پہنچ سکی. اس لیے جب بھی ہم ناظرین سے کہتے ہیں کہ آپ جو جواب ہے وہ آپ ریسیور پر لیا کریں. ہم کوشش کرتے ہیں جب ہماری لائن مل جاتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم سوال موبائل پہ یا ٹیلی فون پہ کریں اور جواب ہم ٹی وی سے لیں. تو ٹی وی سے جواب جب لینا، جب آپ کی کال ختم ہو جائے گی آپ کو جواب دیا جائے گا، بتایا جائے گا. جب آپ ٹی وی کا والیوم اونچا کر لیا کریں. جب آپ کی کال مل گئی اور ہم سے بات کر رہے ہیں تو کائنڈلی آپ اپنی ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں تاکہ آپ کی ہماری بات ہو سکے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحبان کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد منظور ہے. میرا والدہ کی طبیعت پچھلے 10 دنوں سے خراب ہے. اس کی دان میں بھی درد ہے تو علاج بھی کر رہے، ساتھ دعائیں بھی کر رہے. کیا نام ہے ان کا؟ فرق نہیں پڑ رہے تھے. اس کے لیے کوئی وظیفہ کیا نام ہے ان کا بتا دیں جس سے ٹھیک ہو جائے. میرے بھائی ان کا نام کیا ہے؟ فضا. اچھا تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بس سوجی ہوئے سر، تو اس کی وجہ سے وہ دان نکلوا نہیں رہے، ایسے دوائیاں دے رہے ہیں اور سر میں بھی درد، شدید درد رہتے. اللہ خیر کرے گا جی. آپ پریشان نہ ہو، وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، ابھی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. علامہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں. پریشان نہ ہو اور اس وظیفے عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. جی حضور. پیارے بھائی، اللہ رب العزت آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. میں ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کریں یا گھر کا کوئی اور فرد کرے. کرنا یہ ہے کہ پانی پہ آپ نے 111 مرتبہ اللہ رب العزت کا اس میں گرامی ہے اسے پڑھ کے آپ نے اس پر دم کر لینا ہے. اور اس کے بعد 111 مرتبہ اللہ رب العزت کا اس میں گرامی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ اس کے بعد آپ نے یا شافی الامراض یہ 11 مرتبہ، یا شافی الامراض یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور 111 مرتبہ آپ نے یا قویو یہ آپ نے پڑھ کے پانی پہ دم کر لینا ہے. یہ پانی آپ نے اپنی والدہ کو پلانا ہے دن میں کئی مرتبہ، یعنی 5 مرتبہ 7 مرتبہ، یعنی جب بھی وہ پانی مانگے چاہے 2 گھونٹ ہی پانی پلائیں لیکن اسی میں سے پلائیں. اگلے دن پھر یہی دم کر لیں پانی کے گلاس کے اوپر اور شیشے کے گلاس میں دم کر کے وہ رکھ لیں. 111 مرتبہ یا قویو اور 11 مرتبہ یا شافی الامراض یہ آپ نے پڑھ کے دم کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو انشاءاللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. جی ہم دعا گو بھی ہیں، آپ اس کو وظیفے کو بھی جاری رکھیں، دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بھائی جی نا شادی کے لیے ہم کر رہے ہیں کوشش. جی بھائی کی نا شادی کرنی ہو رہی. اچھا کیا نام ہے بھائی کا؟ ثاقب. تو کتنی عمر ہوگی ان کی؟ ان کی 26 سال ہے. اچھا تو والدہ کا نام کیا ان کی؟ ایسا انکار ہو جاتا ہے کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے بھی. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. نام بتائیں والدہ کا. مختار بی بی. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کیے. بھائی کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، 2-3 جگہ بات ہوئی لیکن بات نہ بن پائی. علامہ صاحب پیر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس کا حال. جی حضور.
دیکھیں میری بہن، آپ انہیں کہیں کہ ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی ضروری ہے. ہر نماز کے بعد یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یہ پڑھنی ہے ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے. درود شریف ضرور پڑھنا ہے اول آخر. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. اور کال لیتے ہیں جی ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد آصف حوان لاہور سے کر رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر یہ قرض کے حوالے سے ذرا بات کرنی ہے کہ قرض ہے کافی عرصے سے مجھ سے، کافی لاکھوں روپے قرض ہیں، تو اس کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اچھا یہ کب سے ہے، کتنا عرصہ ہو گیا قرض کو؟ یہ تو کافی سال ہو گئے، 8-10-12 سال زیادہ عرصہ ہو گیا. کاروبار میں لاس بھی ہوا، اس کے بعد کافی قرض ہو گیا جب اتر نہیں رہا، اور رینٹ پہ ہمارا مکان بھی ہے، 5 بچے ہیں تو کافی مسائل ہیں. اچھا اب آپ کاروبار کرتے ہیں؟ کوئی وظیفہ بتا دیں میرے بھائی. کوئی کاروبار کرتے ہیں اب آپ؟ جی ہاں جی ابھی تو کر رہے ہیں. اچھا چلیں، تو کوئی واپسی کا کوئی سد باب کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ کوشش بہت کی، جہاں سے لاہور سے مائگریٹ ہو گیا تو ایبٹ ہمارا بیسک وہاں پہ شہر، وہاں بھی گئے، لیکن یہ ہے کہ نہیں کوئی سلسلہ بن سکا. 8-10 سال وہاں بھی رہے، تو وہاں پہ بھی پھر مزید اور جو ہے قرض میں مبتلا ہو گئے، تو پھر واپس آئے یہاں پہ، پھر دوبارہ سے کاروبار شروع کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ قرض کی وجہ سے نا ایک ذہن میں ڈپریشن سا ہو گیا، اسی وجہ سے پھر مزید صحیح طریقے سے کام بھی نہیں ہو پا رہا. تو اس کے لیے ذرا علامہ صاحب سے عرض کریں گے کچھ وظیفہ ارشاد فرما دیں. چلے پوچھتے ہیں جی، جس سے یہ مسائل حل ہو جائیں، قرض اتر جائیں، اور اپنا مکان بھی اللہ کرے عطا ہو جائے. چلے اللہ تعالیٰ کرم کرے جی. ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں، پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے قرض کا، یہ اللہ تعالیٰ دور کرے جی. علامہ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں جی. حضور پیارے بھائی، قرض ایک مرض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. ہم آپ کے لیے دل سے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے. آپ نماز کی پابندی فرمائیں، اور ایک مسنون دعا میں آپ کو عرض کرتا ہوں وہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. میرے کریم آقا کی تعلیمات کے مطابق یہ دعا ہے: اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. یہ وظیفہ آپ نے جاری رکھنا ہے. 21 دن کے بعد آپ دوبارہ کال کیجئے گا، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے یاد دلانا ہے کہ یہ بتایا تھا. اس کے بعد آپ کو ایک اور وظیفہ بتائیں گے مزید انشاءاللہ. ان وظائف کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر جو بوجھ ہے قرض کا، اس سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم دعا گو ہیں. آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. آپ کافی پریشان تھے، ڈپریس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ساجد خان. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ کشمیر سے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں کہ میری پسندی ماں ہے اور ان کی ٹانگ نظارت ہے، آپ کے لیے کوئی وظیفہ. آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ دوبارہ بولیے. جی آپ کی بات سوال سمجھ نہیں آیا، دوبارہ ریپیٹ کر دیں. نام چاند بیوی ہے. جی میری والدہ کا نام چند بیوی ہے. اچھا جی تو کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ان کی ٹانگ میں دارد ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کو بتاتے ہیں جی. آپ پریشان نہ ہوں، سوال سمجھ میں آ گیا ہے کہ جی والدہ بیمار ہے، ان کی ٹانگ میں درد ہے، اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں میرے بھائی، آپ اس طرح کریں کہ دایاں ہاتھ نا اپنا والدہ کی ٹانگ پہ رکھ کرنا، تو 3 مرتبہ سورت فاتحہ اور 3 مرتبہ سورت اخلاص یہ پڑھ کر آپ دم کر دیا کریں. یہ روزانہ کم از کم 3 مرتبہ کیا کریں، انشاءاللہ وہ درد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. آپ پریشان نہ ہو. والدہ کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ بھی کراتے رہیں، لیکن جو وظیفہ پیر صاحب نے آپ کو بتایا اس کو بھی آپ جاری رکھیں، اللہ خیر کرے گا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں نے پوچھنا ہے، بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنے میں ان کے لیے کوئی رشتے نہیں اچھے میں سے، کوئی وظیفہ بتا دیں. کیا نام ہے ان کا؟
बेटे का नाम अहमद हसन, बेटी का तूबा वलायत। आपका क्या नाम है? रुबीना शहीन। तो कितनी उम्र होगी बच्चों की? जी बेटे की 24 साल, बेटी की 22 साल। चलें आपको बताते हैं, आप परेशान ना हो, अभी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं हुई कि इतनी ज़्यादा परेशानी लगे आपको। शुक्रिया आपने कॉल की है। दोनों के हवाले से आपको अलामा साहब रहनुमाई कर देते हैं, आपको कोई वजीफ़ा बताते हैं इस हवाले से। जी हुजूर। मेरी बहन, बच्चों से आपने कहना है, बेटे से भी और बेटी से भी, कि हर नमाज के बाद या फत्ताहो ये 200 मरतबा पढ़ें। अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है, या फत्ताहो 200 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। और आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा या समीउ या मुजीबो, अल्लाह ताला के इसमाए गिरामी है दोनों, ये पढ़ा करें। और पढ़ने के बाद आपने हाथ उठा के अपने बच्चों के रिश्तों के लिए दुआ करनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हमें उम्मीद है, और आप भी उम्मीद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों के लिए अच्छे और नेक और मुनासिब रिश्ते अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। लामा साहब ने आपको बताया, आप इस पे अमल करें, अल्लाह ताला ज़रूर अपना ख़ास फजल करम फरमाएगा सरकार दो आलम के सदके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम कुलसूम है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी कुलसूम बीबी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा बच्चा ना काफी अर्से से 5-6 साल से बीमार है। उसको पहले फेफड़ों का मसला था, फिर रीढ़ की हड्डी का मसला बन गया। ना वो मसला फेफड़ों का हल हो रहा है और ना ही उसकी रीढ़ की हड्डी का मसला हल हो रहा है। क्या नाम है उनका? बच्चे का नाम मेरा नाम कुलसूम है, बच्चे का नाम अताई मुस्तफा है। अच्छा, माशाल्लाह, नाम बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ताला, उम्र 20 साल है। अल्लाह ताला खैर करेगा, आप परेशान ना हो। वालिदा है, परेशानी तो बनती है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें। तो वो बिल्कुल बेड पे है, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना चल सकता। मैं बहुत परेशान हूँ, इस कदर परेशान है, हम कोई मसला हल नहीं हो रहा हमारा। अल्लाह ताला खैर करेगा जी, आप ज्यादा मजीद परेशान ना हो, अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई राह निकालेगा। पीर साहब से भी पूछते हैं कि बड़ी दुख की बात है, वैसे बच्चे के हवाले से पूछते हैं उनसे। जी हुजूर। क्या बेटे को क्या? बेटे की रीढ़ की हड्डी में मसला है, वो चल फिर नहीं सकता, बैठ नहीं सकता 5-6 सालों से। बाज़ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेडिकली उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो मेरी बहन, दर्द के लिए तो मैं आपको एक वजीफ़ा बता देता हूँ। बाकी जो मोरे की या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, ये ट्रीटमेंट है, या किसी सर्जन को आप चेकअप कराएं। लेकिन दर्द के लिए आप जहाँ दर्द होती है वहाँ हाथ रख कर सूरत यासीन की एक आयत है, वदरब लना मसला व नसिय खल्का काल मन युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम। ये जब रमीम आए, रमीम का लफ्ज़ पढ़ें तो 3 दफ़ा रमीम रमीम कहें। तो ये 7 मरतबा आप हाथ रख कर दायां जो है उस रीढ़ की हड्डी पर, तो रोज़ाना 1 मरतबा या 2 मरतबा या 3 मरतबा आप दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाएगा। जी, ये आयत बताइए जी, सूरह यासीन के अंदर ये आयत मौजूद है, इसके ऊपर आप अमल करें और बेटे को दम कर दिया करें, अल्लाह ताला ज़रूर अपनी ख़ास मेहरबानी फरमाएगा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या नाम है आपका? जी जी जी, क्या पूछना चाहते हैं मेरे भाई? सर मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो मेरे घर में औलाद नहीं है, इस वजह से आपको कॉल किया कि मुझे अल्लाह ताला खैर करेगा। आपने मेडिकल चेकअप कराया मियां बीवी दोनों ने? जी दोनों ने चेक कराया है। अच्छा, रिपोर्ट्स ठीक हैं दोनों की? जी रिपोर्ट ठीक है। अच्छा, आप अपनी वालदा का नाम बताएं। नसीम बेगम। और अपनी बीवी का क्या नाम है आपके? साइमा कौसर। और उनकी वालदा का नाम? उनकी वालदा का नाम मखतूमा बेगम। अच्छा, आपको बताते हैं। शुक्रिया आपने कॉल किए जी। औलाद के हवाले से पूछते हैं अलामा साहब से। जी, कोई वजीफा बता दें हुजूर। प्यारे भाई, परेशान ना हो, 3 साल हुए शादी को, अल्लाह तबारक व तआला औलाद नरीना आपको अता फरमाएगा अल्लाह के फजल करम से। आपने करना ये है कि अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी हैं, उन अस्माए गिरामी को आपने छुआरे या खजूरें लेनी है, उन पर दम करना है, या खालिकु या बारिउ या मुसव्विरु। 7-7 मरतबा ये तीनों अस्माए गिरामी अल्लाह ताला के पढ़कर एक खजूर पे या एक छुआरे पे दम करने,
اور ہر ایک دانے پر آپ نے 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی اسماء گرامی پڑھنے، اور اس طرح سے آپ نے 7 چھوارے یا کھجورے انہیں دم کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور دونوں میاں بیوی آپ نے وہ کھا لینے ہیں، اور یا خالقو یا بارئو یا مصورو روزانہ 100 مرتبہ اس کی تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے ان اسماء گرامی کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ جی یہ جو وظائف آپ کو بتائیں ان کو کنٹینیو رکھیں میرے بھائی، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور پروگرام کے آخر میں بھی دعا ہوتی ہے، اس میں بھی شریک ہوا کریں۔ لاسٹ کال لیتے ہیں جی پروگرام کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام دانش علی ہے۔ جی میرے بھائی ملتان سے بات کر رہا ہوں میں۔ جی سر، میرے نا والدہ کو بریسٹ کینسر ہے، تقریباً 1 سال سے ہمارے علاج چل رہے ہیں جی، لیکن وہ بہتر نہیں ہو رہی، مطلب جس طرح پہلے تھا اسی طرح ابھی۔ کیا نام ہے والدہ کا؟ کنیزہ بی۔ اچھا جی، بتاتے ہیں آپ کو پیر صاحب بلڈ کینسر کی مریضہ ہیں والدہ۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ بڑی ایک بہت پرابلم والی بیماری ہے، اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ روزانہ 313 مرتبہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ 15واں پارہ ہے اور اس کا 9واں رکوع ہے۔ اس آیت کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی دم کر کے تھوڑا تھوڑا انہیں جو ہے وہ پلاتے رہا کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی۔ میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں، وہ دونوں تشریف لائے، اور پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے، اس لیے پیر صاحب سے کہیں گے دعا کروا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ الہ العالمین، جتنے احباب نے ہمارے اس پروگرام میں سوالات کے ذریعے شامل ہوئے، ہماری دعا میں شامل ہیں، پروردگار عالم سب کی حاجات کو پورا فرما، آمین۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، آمین۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، آمین۔ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، آمین۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، الہ العالمین، جو تنگ دستی میں ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، آمین۔ یا اللہ سب کے رزق میں وسعت عطا فرما، اپنے غیب کے خزانوں میں ہم سب کی مدد فرما، پروردگار عالم حضور کی سچی اور پکی اتباع اور محبت نصیب فرما۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔